اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، پیغام کی نشریات میں شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں ہر مخلوق کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اندر پیدا ہو جانا ہم سب کے لیے باعث افتخار بات ہے۔ آج ہم اس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جہاں پہ بطور حکمران ایک لائف سٹائل مینٹین رکھا، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر وہ لوگ جو لوئر طبقے سے تعلق رکھتے تھے، معاشرے کے اندر ہمیشہ سے یہ طبقات موجود ہیں، طبقاتی تقسیم بھی ہے، اور اس حوالے سے کئی ساری چیزیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بطور مسلمان ہم سب کے لیے اس لیے بڑی اہم ہے کہ ہم نے اللہ کے ہاں جا کے جواب دینا ہے کہ ہم نے زندگی کیسے بتائی ہے اور کس طرح گزاری ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حوالے سے جو اسوہ ہے کہ آپ نے نیچے والے طبقے کے لوگوں کے ساتھ، مزدور اور مفلوق الحال یا ضعیف لوگوں کے ساتھ، کمزور لوگوں کے ساتھ کس طرح کا تعامل کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین اس حوالے سے کس طرح کی رہی ہے، تو آج کے اس پروگرام میں ہم جانیں گے سب مل کے اپنے مہمانوں کے ساتھ، اپنے معززین کے ساتھ۔ اور میں اپنا تعارف کرواتے چلوں، میں ہوں ڈاکٹر صلاح الدین، اور شان رحمت للعالمین کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے یہ ایک سیریز اور ایک نئے سوالات کے ساتھ ایک اچھی اور عمدہ ایک کاوش کر رہے ہیں۔ اور اس سلسلے میں ابھی اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے جناب معروف قاری ہیں طلحت الرزام صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ اور اسی طرح معروف مذہبی اسکالر فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں اور شرعی علوم کے استاد ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، ہمارے مفتی جناب محمد اجمل بھٹی صاحب۔ بھٹی صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ تو آج کے پروگرام کے باقاعدہ آغاز کے لیے ہم چلتے ہیں قاری صاحب کے پاس۔ قاری صاحب، خوبصورت کلام سے خوبصورت انداز میں ہماری سماعتوں کی نظر کھینچے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا كالذین آذوا موسیٰ فبرأه اللہ مما قالوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، اللہ آپ کی آواز میں بہت برکت دے، بہت خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کیا ہے جناب قاری طلحت الرزام صاحب نے۔ اللہ تعالیٰ ان کے عمل علم میں برکتوں کا نزول فرمائے، اور آج کی اس
خوبصورت قرآن کریم کی جو تلاوت کا حصہ ہے جو قاری صاحب نے پڑھا ہے، تو بٹی صاحب اس کا مفہوم بیان کیجیے گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ڈاکٹر صاحب، جو قاری صاحب نے آیات تلاوت فرمائی ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں بڑی خوبصورت تعلیم دی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم باوجود اس کے کہ اللہ کے انعامات بھی ان پر بے کثرت تھے، لیکن وہ عجیب و غریب قسم کی قوم تھی کہ اپنے ہی رہبر، اپنے ہی قائد، اپنے ہی رسول پر انہوں نے الزام تراشیاں بھی کی ہیں، اللہ اکبر، اذیت بھی دی ہے۔ تو اس واقعے کو تذکرہ کر کے اللہ ہم مومنوں کو کہہ رہے ہیں کہ ایمان والو قولوا قولا سدیدا، تم سچی بات کرنا، بے شک، سیدھی بات کرنا، بالکل صحیح، تم ایسی الٹی سیدھی باتیں نہیں کرنا صحیح، جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اپنے رسول کے بارے میں کی، تم خبردار رہو، میرا آخری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آ چکا ہے، اپنی زبانوں کو سیدھا رکھنا۔ ٹھیک، تو اگر زبان کو سیدھا رکھیں گے تو ہماری اپنی نجات ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہ ہے کہ من صمت نجا، بے شک، جو زبان کو کھولے تو کسی مقصد کے لیے کھولے، کوئی اچھی بات کرنے کے لیے کھولے، اور اگر نہیں تو خاموش رہے تو یہی اس کی نجات ہے۔ بالکل صحیح ہے، تو آخر میں اللہ رب العزت مومنوں کے لیے انعامات کے تذکرہ ہے کہ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، وہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ لیکن مومنوں کو ہدایات کیا ہیں، وہ اوپر والی آیات میں آ گئی کہ اپنی زبان کو با مقصد مثبت استعمال کرو، منفی جیسے چغلی ہے، غیبت ہے، الزام تراشیاں، ان سے بچ کر زندگی گزارو تو تمہارا رب بہت بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، برکت دے۔ اچھا بیٹی صاحب، آج آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ وظیفہ، جی آج میں ایک خوبصورت چیز دیکھ رہا تھا جی کہ قرآن مجید کو پڑھیں، سمجھیں اور عمل کریں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمیں بے شمار حاصل بھی ہوتی ہیں اور نظر بھی آتی ہیں۔ سبحان اللہ، بالکل ایسے، تو قرآن مجید کے مطالعے سے مجھے 4 خوبصورت وعدے، اور وعدے بھی کس کے؟ رب العالمین کے، اپنی مخلوق کے لیے، کہ میرے بندو تم یہ کر لو گے تو میرا تمہارے ساتھ یہ وعدہ ہے۔ سبحان اللہ، کوئی انسان وعدہ کر لینا تو ہماری تسلی ہو جاتی کہ یار اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے، میں مطمئن ہوں۔ بے شک وہ بیچارہ بعد میں کوئی معذرت کر کے تو بھاگ بھی جائے، لیکن اس کے وعدے تک ہمیں تسلی رہتی ہے۔ لیکن ادھر وعدے کس کے ہیں؟ جس کے وعدے سچے ہیں، پورے ہوں گے، بے شک، وہ رب العالمین خزانوں کا مالک کہتا ہے، پہلا وعدہ اس کا یہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرے بندو تم شکر گزار ہو جاؤ، میں نعمتوں میں اضافہ فرما دوں گا، میں نعمتوں کو پائیداری دے دوں گا، میں نعمتوں کو دوام دے دوں گا، نعمتیں تعدیر تمہارے پاس ٹکی رہیں گی بشرطے کہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ تو ہم شکر تھوڑا سا کم کرتے ہیں، ہمارے اندر شکر کی کمی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں شکر اپنانے کی توفیق نعمت کا عطا اعتراف فرمائے۔ نہیں کرتے، اعتراف تو ہے ہی نہیں نا، واویلا کرتے ہیں جب وہ نعمت چلی چھن جائے، جائے، تو جب تک وہ ہے اس وقت تک تو ہم ایزیلی ہے کہ یہ تو میرا حق تھا، حق میں نہیں ڈیزرو ہے، کرتا ہوں، ہاں جی، یہ تو اللہ کا فضل و کرم ہے۔ بالکل صحیح، تو اللہ کہتا ہے کہ اگر شکر کرو گے تو میں اضافہ بھی دوں گا۔ سبحان اللہ، دوسرا اس کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندو تم مجھے یاد کرو گے تو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو جو بندہ اپنے مالک کی 5 وقت کی پکار کو سن کے تو اللہ کے دربار میں نہیں حاضر ہوتا، پھر وہ شکوہ کرے میرا کاروبار نہیں چل رہا، میرے کاروبار میں برکت نہیں ہے، میرے گھر میں رزق نہیں ہے، میرے گھر میں برکت نہیں، تو اس کا شکوہ بنتا نہیں۔ تو اللہ کا وعدہ ہے اپنے بندوں کے ساتھ کہ تم مجھے یاد رکھو گے تو میں بھی تمہیں اپنے فضل و کرم، اپنی رحمتوں، اپنی برکتوں کے ساتھ یاد رکھوں گا۔ اور تیسرا وعدہ ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، وہ مالک کہتا ہے تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، تمہیں عطا کروں گا۔ یہ ہم جو شکوہ کرتے ہیں ساڑی تو اللہ سنتا ہی نہیں، تو یہ توہین الوہیت ہے، بالکل صحیح، کہ وہ مالک خود کہہ رہا ہے کہ میں سنتا ہوں، بالکل، اور ہم کمزور سا گناہگار سا انسان ہو کر یہ کہے کہ وہ سنتا ہی نہیں ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا الزام ہے، اس سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ وہ سنتا ہے، ہمیں سنانے کا طریقہ نہیں۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں میں اتنی دیر سے دعائیں مانگ رہا ہوں تو وہ تو سنتا نہیں، میں عبادت بھی تو ان کو اصل میں پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ مالک 3 طرح سے سنتا ہے، بالکل صحیح، یا تو وہ فوری دے دے جو مانگا ہے، یا اس کو سٹور کر لیتا ہے، آخرت میں اجر و ثواب دے گا،
یا اس کی فیملی میں، اس کی جان میں، اس کے مال میں کوئی طوفان، کوئی مصیبت آ رہی تھی، اللہ اس کی دعاؤں کی وجہ سے وہ ٹال دیتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اللہ تو صحابہ کرام نے کہا اذا نکثر، اللہ کے نبی اگر ہماری ہر دعا قبول ہو رہی ہے کسی نہ کسی طریقے سے تو پھر تو ہم بڑی دعائیں مانگیں گے۔ بالکل تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکثر، اس کے خزانے بھی لبریز ہیں، مانگتے جو وہ دیتا جائے۔ بالکل صحیح، تو سبحان چوتھا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے، جی وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، بالکل صحیح، کہ جب تک تم توبہ کرتے رہو گے، معافی مانگتے رہو گے، گڑ گڑاتے رہو گے، میں کبھی عذاب بھی نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو ان وعدوں پر یقین کتنا بڑا ہونا وعدہ ہے۔ چاہیے بندے کا، اور یقین کے بعد جب ہم اپنے مالک سے رابطہ کریں گے تو وہ اپنی نعمتوں سے مالا مال فرما بالکل دے گا۔ صحیح۔ ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ جاری رہے گا۔ اگر آپ کے کوئی شرعی سوالات ہیں تو اس حوالے سے ہمارے پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے UN نمبر ہے 042117000000۔ ابھی فون اٹھائیے، نمبر ملائیے، مفتی صاحب بیٹھے ہیں، اپنے شرعی مسئلے کا سوال اور اس کا جواب ہم آپ کو انشاءاللہ ان سے دلائیں گے۔ اور اسی طرح اگر بعد میں یاد آ جائے تو پھر اس کے لیے ہمارا واٹس ایپ نمبر 032156520000، اس کے اوپر آپ واٹس ایپ میسیج کر سکتے ہیں اردو میں لکھ کے، ٹائپ کر کے۔ تو ناظرین کرام، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کی روشنی کے اندر ہم نے یہ بات جاننی ہے کہ وہ لوگ جو معاشرے کے اندر جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمزور پیدا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو اس طرح سے نعمتیں نہیں دی ہیں جیسے امراء کے پاس ہیں، وہ معاشرے کا کمزور طبقہ ہے، مزدور طبقہ ہے، ملازم پیشہ لوگ ہیں، یا ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں غریب گھرانے کے اندر پیدا کیا ہے، تو اس میں کیا ان کا قصور ہے، اس میں کیا لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ کس طرح سے ہے۔ اور پھر اسی طرح کے لوگ اپنی شکوہ یہ بھی کرتے ہیں کہ اتنی زیادہ عبادات کے باوجود بھی ہماری مالی حالت نہیں بدل رہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی، کوئی چینج نہیں آ رہا ہے، تو کیا اللہ ہماری سن نہیں رہا، اللہ ہماری حالت کیوں نہیں بدل رہا، معاملات کیا ہیں۔ تو اس طرح کے جتنے بھی سوالات ذہن میں آئیں گے انشاءاللہ، اور ہم ان کے جواب اپنے معزز اور اسکالرس مہمانوں سے ہم آپ کے گوش گزار کریں گے۔ اور لائیو کالر ہیں ہمارے ساتھ اور ان کا سوال ہم جانتے ہیں۔ عائشہ صاحبہ ہیں لاہور سے۔ جی بہن۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب کو میرا سلام کہیے گا۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا، میرا سوال یہ کہ میرے پاس نا 2 لاکھ روپے قرضہ ہے، آپ کوئی ایسی مجھے بتائیں یہ دعا پڑھنے کی کہ میرا اتر جائے، میں بہت پریشان ہوں کہ 2 لاکھ کا قرضہ اتر جائے 1 سال کے اندر۔ بہت شکریہ، میرا یہی سوال ہے۔ جی مفتی صاحب۔ قرض بوقت ضرورت لینا بھی جائز ہے، دینا بھی جائز ہے۔ قرض لینے کی بھی فضیلت ہے، دینے کی بھی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے کہ اگر کوئی بندہ قرض اس نیت سے لیتا ہے کہ مجھے اب ضرورت ہے اور میں نے اس کو بر وقت واپس بھی کرنا ہے، بالکل تو اللہ کی طرف سے اس کی مدد کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، تو اس وعدے پر یقین رکھیں۔ اگر آپ کی نیت سچی ہے کہ میں نے قرض واپس کرنا ہے تو انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ انشاءاللہ۔ اور دوسرا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک غلام آیا کہ حضرت جی مجھ پر بہت زیادہ قرض ہے، میری کچھ مدد کریں۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں تمہیں کوئی ایسا وظیفہ نہ بتا دوں جو مجھے کائنات کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، اور اگر صبیر پہاڑ جتنا بھی تمہارے اوپر قرضہ ہو تو وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا جی حضرت وہ بھی ضرور بتائیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یہ دعا بتائی۔ تو یہ ہماری بہن جنہوں نے سوال کیا ہے، اس دعا کو آپ سجدوں میں مانگیں، تہجد کے ٹائم اٹھ کر مانگیں، اور اپنی ہر دعا کا حصہ بنا لیں، تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ جب تک آپ کی نیت خالص سچی ہے کہ میں نے قرض واپس کرنا ہے تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ اور وہ دعا یہ ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، کہ اللہ سے درخواست ہے کہ اللہ اپنے حلال کے ذریعے مجھے کافی ہو جا، بالکل صحیح۔ اللہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اللہ اپنے در کا مجھے فقیر بنا لے اور اپنی رحمت سے غنی کر دے۔ بالکل صحیح۔ تو یہ دعا اپنی دعاؤں کا حصہ بنائیں، انشاءاللہ قرضہ جتنا بھی ہے انشاءاللہ ادا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، آپ نے ابھی ایک بات کی ہے کہ قرض لینا بھی جائز ہے، دینا بھی جائز ہے۔ اب قرض جو دیتے ہیں اس کی کیا صورت ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں، کیونکہ معاشرے کے اندر پرائیویٹ طور پہ بھی کچھ چیزیں چل رہی ہیں جو ٹھیک نہیں ہیں، تو میں چاہتا ہوں تھوڑی سی قرضہ اگر لیا ہے اپنی ضرورت کے لیے
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے نے قرض دیا ہے جتنی مقدار ہے، جتنی اس کی لمٹ رکھی تھی کہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو میں ادا کروں گا، ٹھیک ہے، اس تاریخ تک اس قرض دینے والے کو روزانہ اتنے مال کے صدقے کی نیکی ملتی ہے کہ یہ صدقہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اتنے دن۔ اور اگر وہ بیچارہ آیا اس دن کہ میرے پاس ابھی انتظام نہیں ہو سکا، مجھے کچھ مہلت دے دے، تو یہ نیکی کرتے ہوئے بغیر کسی اضافے کے، ٹھیک ہے، سود نہیں لیتا، کہتا ٹھیک ہے یار کوئی بات نہیں، تم اگلے ماہ دے دینا، اگلے سال دے دینا، تو اس لمٹ سے آگے جتنی لمٹ دے گا روزانہ ڈبل صدقہ کرنے کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب، ایک سوال میرے ذہن میں بھی آیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ خواہش کے پورا کرنے کے لیے بھی یہ لیا جا سکتا ہے قرض؟ کیوں بسا اوقات میری خواہش آ گئی ہے، میں نے آئی فون لینا ہے، میں نے لیپ ٹاپ اچھا لینا ہے، میں نے گاڑی نہیں لینی ہے، میری پرانی ہے، ان چیزوں کے ساتھ تو گزارا چل رہا ہے، لیکن نہیں، مجھے معاشرے کو کمپیٹ کرنا ہے، تو چیزیں اس طرح سے ہوں گی، تو اس یہ خواہشات جو ہیں لمبی لمبی خواہشات، اس سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ منع کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ لمبی لمبی خواہشات کے ساتھ نہ جیو، ضرورت ہے تو لے لیں، لیکن اگر آپ کے پاس وسائل ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ میری پیمنٹ آ جانی ہے، میری ضرورت آپ فلاں فون ہے کیونکہ میں بزنس مین ہوں، ضرورت ہے اس میں مجھے یہ چیزیں درکار ہیں، تو اگر میں ادھار لے لیتا ہوں تو 2 ماہ بعد میری پیمنٹ آ جانی، میں دے لوں گا، تو پھر تو بالکل لے لے۔ اور اگر ایک غریب آدمی جس کی ضرورت بھی نہیں ہے، خالی خواہش ہی خواہش ہو کہ ذرا سٹیٹس بنے گا کہ میں نے موبائل 2 لاکھ کا پکڑا ہوا ہے، اور اس کو پتا ہے کہ میری سیلری اتنی ہے کہ اگلے 10 سال تک بھی میں یہ رقم ادا نہیں کر پاؤں گا، لے بھی نہیں سکتا، ادا بھی نہیں کر سکتا، اور اگر قسطوں پر لے اور سود بھی اس میں شامل ہو تو پھر ڈبل گناہ گار ہوگا، تو ایسے شخص کو ایسی خواہش پالنی ہی نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، لوگوں تمہاری تو دنیا ہی دنیا رہ گئی ہے، دنیا کی خواہشات ہی رہ گئی ہیں، بالکل صحیح، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت کی فکر کرو، وہ باقی رہنے والی ہے، وہ بہترین دنیا ہے، اس کی فکر کرو۔ اچھا بیٹی صاحب، معاشرے کے اندر نا مردوں کا ایک پسندیدہ موضوع ہے 2 شادیاں، دوسری بیوی، تیسری شادی۔ ایک سوال ہے ایک بھائی کا، وہ کہتا ہے جی میری 2 شادیاں ہیں، پہلی بیوی یہ کہتی ہے کہ جب تک میرے ساتھ ہے تو ٹھیک ہے، اگر اس کے ساتھ رہنا تھا میں نے طلاق دے، پھر دونوں کا ہی مطالبہ یہ ہے کہ دوسری کو طلاق دے گا تو پھر میں تو ایسی صورت میں وہ کیا لائحہ عمل ترتیب دے کہ اب طلاق کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو کس طرح سے اس کے لیے اب سلوشن بتائیں گے، کیا کرے وہ؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے بہترین آئیڈیل ہیں اگر ہم ان کو مان لیں، اگر ان کی پیروی کریں۔ اب یہاں پہ یہ بھی آپ نے بتانا ہے کہ وہ بیوی جو طلاق کا مطالبہ کرتی ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں، جائز ہے کہ نہیں جائز؟ میں عرض کرنے لگا ہوں، جی، اللہ رب العزت نے جہاں مردوں کو شادی کرنے کا حکم دیا وہاں کیا کہا ہے؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، بالکل ٹھیک، کہ مومنوں 2، 3، 4 شادیاں کرو۔ اب یہ حکم کون سی ذات دے رہی ہے؟ جس نے یہ جسم بنایا ہے، بے شک، جس کو بخوبی پتا ہے کہ مرد کی ضروریات کیا ہیں، عورت کی ضروریات کیا ہیں، اس نے مرد کو 4 تک کی اجازت دی ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی کل رات کو ہی مجھ سے ایک خاتون نے پوچھا کہ کیا اسلام میں عورت کے لیے اپنے خاوند کو نہ کہنا جرم ہے؟ میں نے کہا اگر اس کے پاس کوئی عذر ہو، بیمار ہے، تھکاوٹ ہے، کوئی عذر ہے تو وہ نو کہہ سکتی ہے، بالکل ٹھیک، اور اگر بلا عذر نو کہتی ہے تو پھر اس کو دوسری شادی کی اجازت، اس کو اجازت دے دو۔ آپ اس کی خواہش پوری نہیں کر سکتی، اس کے مطالبے پر پوری نہیں اتر سکتی، تو دوسری شادی کی اجازت دو، تیسری کی اجازت دو۔ اللہ رب العزت نے مردوں کی خواہش کو دیکھتے ہوئے ہی 4 کی شادی کی اجازت دی ہے، تو آپ اس کو پورا کرنے دو، اگر نہیں تو پھر اس کی ضرورت پوری کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو بھی جہاں کہا اجازت دی ہے وہاں عورتوں کے حقوق کا بھی خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین بندہ وہ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔ دوسری طرف عورتوں کو بھی کہا کہ کوئی عورت اپنی بہن کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے تاکہ وہ اس مرد کے پاس جتنے مالی وسائل ہیں وہ سارے کیلی سمیٹ لے، اللہ نے جو اس کے مقدر میں رکھا ہے اس کو دے گا، جو اس کے مقدر میں اس کو دے گا۔
اور مردوں کو عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا یہ ہے. مطالبہ جائز نہیں ہے برابر. جائز ٹوٹلی جائز اچھا نہیں یہاں ہے. پہ پھر یہ بھی بتا دیجئے کہ جب یہ مطالبہ بھی جائز نہیں ہے تو بیوی سے اجازت لینے کا وہ جو ایک معاملہ ہے یہ تو ایسے یہ جائز ہے نہیں؟ شرن ٹوٹلی غلط ہے. شرن کوئی مرد اس کی کو حیثیت عورت نہیں سے ہے. شادی کرنے کی اجازت لینے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں چونکہ یہ ہے کہ دوسری شادی کا جیسے ہی پہلی کو پتہ لگے گا تو فساد. وہ کہے گی مجھے چھوڑو، جیسے سوال میں ہے کہ مجھے چھوڑو یا اس کو چھوڑو. بالکل صحیح. تو یہ مطالبہ کرنا عورت کا ٹوٹلی غلط ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اگر شریعت کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے وہ برداشت کرے تو اس میں بہت ساری خیر و برکت ہے. جزاک اللہ خیر. تو مفتی صاحب ایک اور سوال ہے ایک بندے کا، اور اس کا سوال یہ ہے کہ میرے باس ہیں، وہ ان کا ریلیجن اور ہے، میں مسلم ہوں، وہ مجھے مغرب کی نماز کی ادائیگی کی رخصت نہیں دیتے ہیں. اللہ میری نماز لیٹ ہو جاتی ہے کوئی آدھا گھنٹے آس پاس. تو میں پہلے کالر لے لوں پھر انشاءاللہ آپ سے بات کرتے ہیں. جی جمیلہ صاحب ہیں لاہور سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی بہن کیا سوال آپ کا؟ ہمارا یہ سوال ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کا رشتہ کرنا ہے. لڑکی بیوہ ہے لیکن بہت اچھی نیک ہے، اس کی 2 بچی ہیں، بیٹا کنوارا ہے، تو یہ صحیح رہے گا؟ سبحان اللہ. جی مفتی صاحب. سبحان اللہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جن کی سیرت کی ہم بات کر رہے ہیں، جو ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، انہوں نے بھی تو سب سے پہلے جو شادی کی وہ ایک بیوہ سے کی تھی. بالکل صحیح. اور اللہ نے ساری برکتیں، ساری اولاد، ساری رحمتیں اسی عورت سے دیں. بالکل صحیح. اور باقی ایک دفعہ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کسی بات پر کہہ بھی دیا تھا، اللہ کے نبی آپ کیا اس بوڑھی خاتون کو یاد کرتے رہتے ہیں جو ایک عرصہ ہوا اللہ کو پیاری ہو چکی ہے، اس میں کیا تھا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید ناراض ہوئے. آپ نے فرمایا عائشہ اللہ نے اس سے مجھے اولاد دی، تم سب سے نہیں دی. اس نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب پورا معاشرہ میرے مخالف تھا، جب پورے رشتہ دار میرے مخالف تھے. اس نے اس وقت میری ہمدردی اور خیر خواہی کی جب میرے اپنے سگے رشتہ دار مجھے چھوڑ گئے تھے. اس کے برابر تم نہیں ہو سکتی. بالکل صحیح. تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں 1 مہینہ تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز فیل کی باقاعدہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت محبوب، بہت چہیتی، بہت وفا شعار، خدمت گزار پہلی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بیوہ ہی تو تھی. بالکل صحیح. تو اگر بچی صاحب سیرت ہے، کردار اچھا ہے، سیرت اچھی ہے، دیندار ہے، خدمت گزار ہے، تو 2 بچیاں تو کیا ہوا، ان کو پالنے کا اجر و ثواب الگ سے ملے گا. بے شک. تو آپ بیٹے کی شادی بے فکر ہو کر کریں. اللہ اس میں برکت دے. اور ناظرین کرام ہم انشاءاللہ ایک بریک کے بعد آپ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. انہی مہمانوں کے ساتھ سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ پیغام کی نشریات جدید تقاضوں کے مطابق ہر رائے عامہ کے لیے اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہو تو پیغام ٹی وی کے ساتھ اپنا تعاون ضرور کیجیے. اور بریک کے بعد حاصل ہوتا ہے. ویلکم بیک ناظرین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کی سیرت، آپ کے رتبے اور مقام کے حوالے سے آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ جاری و ساری ہے. خوبصورت نشست میں خوبصورت علماء کے ساتھ اچھے سوالات کا سلسلہ جاری ہے. تو مفتی صاحب آپ سے بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال کیا تھا. ایک ہمارے صاحب ہیں وہ کہیں جاب کرتے ہیں اور ان کا جو باس ہے وہ نان مسلم ہے، وہ انہیں نماز کی ادائیگی کے لیے رخصت نہیں دیتا تو ان کی نماز لیٹ ہو جاتی ہے. تو قضا نماز کے حوالے سے ان کو کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہے وہ ذرا شرعی رہنمائی کر دیجیے. ڈاکٹر صاحب یہ عمومی پرابلم ان سب احباب کو ہے جو غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے ہاں ڈیوٹی تو ڈیوٹی، ان کو نہیں پتا کہ آپ کی عبادت کا ٹائم ہے، یہ ہے وہ. لیکن ساری فرمیں ایسی بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھی فرمیں بھی ہیں. تو ان بھائی صاحب کو نماز وہ کہتے ہیں آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جاتی. تو مغرب کی نماز کا ٹائم ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ بہت شارٹ ہے. جی. اتنا شارٹ بھی نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی جانب ایک ریڈ لائٹ شو ہوتی ہے. اس لائٹ، ہاں جی، وہ لائٹ ختم ہونے تک مغرب کا اصل وقت جاری رہتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ لائٹ جو ہے گرمیوں میں تو بہت واضح نظر آتی ہے، جیسے جیسے اب سردیوں میں داخل ہوں گے دھند کی وجہ سے وہ نظر نہیں آتی. لیکن گرمیوں میں جو اس کا دورانیہ ہے وہ تقریباً 1.25 گھنٹے سے 1.5 گھنٹے تک ہوتا ہے. ٹھیک.
تو اس لیے اگر آدھا گھنٹہ وہ نماز سے لیٹ ہوئے ہیں تو وہ سمجھیں کہ ان کے ادائیگی کا ہی ٹائم ہے، ابھی قضا نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پڑھ لیں، صحیح، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے۔ اور اگر ممکن ہو تو وہ کسی ایسی فرم، کسی ایسی کمپنی میں شفٹ ہو جائیں جہاں ان کو یہ سہولت ہو کہ وہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں۔ بالکل صحیح، ایسے اچھے لوگ بھی موجود ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ کسی امریکن کمپنی میں ہیں، وہ کہتے ہیں رمضان المبارک آیا تو میری کمپنی نے مجھے باقاعدہ ایک روم دیا، ٹھیک، قریبی مسجد سے اذان کا سسٹم اس میں لگایا کہ اذان ہوگی تو اس کمرے میں آواز آئے گی، نماز کی اجازت دی، اور ان کے جو کولیگ تھے انہوں نے لنچ کرنا چھوڑ دیا کہ ہمارا بھائی روزے سے ہے۔ سبحان اللہ، تو وہ کہتے ہیں مجھے کمرہ، نماز کی ادائیگی اور جائے نماز اور سہولت سہولت دی ساری انہوں نے دی۔ اپنے دین پہ عمل تو کرنے اچھے کے لوگ لیے۔ بھی ہیں، بالکل ٹھیک، تو ان بھائی صاحب کو چاہیے کہ فرم چینج کر لیں، اور نماز کی طرف سے بے فکر ہو کر اگر آدھا گھنٹہ لیٹ ہوئی تو وہ ابھی قضا نہیں ہوئی ہے، وہ ادائیگی کا ٹائم ہے، وہ پڑھ لیں۔ بالکل صحیح۔ اسی طرح ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، جی مقدس صاحبہ لاہور سے۔ السلام علیکم، تھوڑا سا اونچی بولیے گا، آواز آ رہی ہے میری؟ وعلیکم السلام، ہمیں نا آپ سے سوال پوچھنا تھا۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میری بہنوں کی نا شادی کو 8 ماہ ہو گئے ہیں، 3 بہنوں کی شادی ہوئی ہے، لیکن ان کو نا شادی کے بعد میں والد کا مسئلہ ہو گیا، اس کے بارے میں کچھ بتا دیں آپ۔ ٹھیک، مفتی صاحب میں تو شادی کو 8 ماہ ہوئے ہیں تقریباً، خامد بیمار ہو گیا، فالج کا مسئلہ ہوا ہے، تو کیا حل ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب یہ تو دوبارہ بتائیے، اور حالات کو سدھارنے کے لیے اولاد کے لیے وظیفہ جو ہے وہ بھی بتا دیجیے کہ کیا۔ خامد کو فالج ہے، جی اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اس بہن کی حال پہ رحم فرمائے اور اس بھائی صاحب کو بھی صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ تو اولاد کا وظیفہ تو تبھی کام آئے گا جب خامد تندرست ہوگا۔ تو وظیفہ یہ ہے کہ رب حب لی من الصالحین پڑھے، رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یہ ہر اس کے لیے جس کی اولاد نہیں، جس کی اولاد نہیں ہے، جو اولاد لینا چاہتا ہے رب سے، اور ان بھائی صاحب کا علاج بھی کروائیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی دے دے، تو انشاءاللہ اللہ اولاد بھی دے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھا، سعودی عرب میں ٹیلی کام فیلڈ میں کام کرنے والے ایک صاحب ہیں، ان کا سوال ہے کہ میرا روزانہ کوئی 150 سے 200 کلومیٹر کا سفر ہے، یعنی مربع کلومیٹر کے اندر ان کا ٹریول ہے، تو اس کے درمیان میں وہ جب اپنی جاب پہ ہوتے ہیں، ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں، سفر کر رہے ہیں، تو وہ اپنی نمازوں کو قصر ادا کریں گے یا پورا پڑھیں گے؟ کیا جی کرنا ہاں، ہے؟ جب تک وہ سفر میں ہیں، جیسے وہ کہہ رہے ہیں 100 سے 150 کلومیٹر ان کا سفر ہے، تو جمہور محدثین کے نزدیک 20 سے 22 کلومیٹر کے راؤنڈ اباؤٹ، ٹھیک ہے، اپنے شہر سے اگر 20-22 کلومیٹر آپ باہر چلے گئے ہیں تو آپ کی قصر نماز ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل کر 20 کلومیٹر کے آگے اگر گئے ہیں آپ، تو آپ مسافر ہیں اور آپ قصر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اگر شہر کے اندر اندر ہی سفر کر رہے ہیں، اگر شہر کے اندر اندر جیسے کراچی ہے، جی لاہور ہے، لاہور میں بھی اب تو 50-60 کلومیٹر کا راؤنڈ اباؤٹ بن گیا، تو اپنے شہر کے اندر آپ مسافر نہیں ہیں، ٹھیک ہے، شہر کے باہر نکلیں گے تو پھر مسافر ہوں گے۔ بالکل صحیح۔ چلیں، ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، جی کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ ہیلو، السلام علیکم، جی بدر صاحب کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام جی، میں شیخ بدر بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی بھائی جان۔ اچھا بھائی جان، میں نے یہ سوال کرنا تھا، میری بیٹی ہے، اس کی ایج ہے 26 سال، ٹھیک ہے، تو رشتے وغیرہ آتے ہیں تو کوئی ہوتا نہیں کسی سے، یہ وائف نے پتہ کروایا، وہ کہتے جی کتنے پیسے لگیں گے، اتنے لاکھ لگیں گے، پھر آپ کا مسئلہ حل ہوگا، ہم بہت پریشان ہیں، آپ رشتے آتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں بندش ہے کوئی؟ پھر انکار ہو جاتا ہے۔ بدر بھائی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی بندش والا معاملہ فیل کر رہے ہیں آپ، جو ہاں آپ جی، کو؟ بندش 2-3 بندوں سے میں نے چیک کروایا، وہ کہتے جی بندش ہے، کسی نے بندش کی ہوئی ہے آپ پہ، 1-2 بندوں سے اور میں نے پتہ کروایا، تو وہ ہم بہت پریشان ہیں۔ چلیں مفتی صاحب، بچی ماشاءاللہ 5 وقت نمازی، ہم سب بھی نماز پڑھتے ہیں، صحیح، مگر اس مسئلے کے لیے ہم بڑا پریشان ہیں۔ بدر بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کے لیے نیک صالح رشتہ عطا فرمائے، اور یہ جو بندش والا معاملہ ہے نا، یہ سوائے بزنس کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے،
ہمیں تو بہت سارے فون آتے ہیں اور ان کے فون کرنے کا غالباً مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ہماری بندش کھول لیں اور جو وظیفہ آپ نے لینا لے لیں. جیسے وہ کہہ رہے ہیں ہاں جی کہ آفر بھی کی ہے کہ وہ رقم بہت زیادہ مانگتے ہیں. تو یہ میرے بھائی ٹوٹلی بزنس ہے, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اصل بندش کہاں ہے جی ڈاکٹر صاحب؟ اصل بندش کہاں ہے؟ جی جی اصل بندش یہ ہے کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی ہم پیروی نہیں کرتے. اللہ. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ تھا کہ اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ. جب تمہارے پاس کسی ایسے بچے کا رشتہ آ جائے جس کا اخلاق اچھا ہے, سیرت اچھی ہے, دیندار ہے, تو اس کو رشتہ دے دو. بالکل صحیح. الا تفعلوا تکن فساد عریض. اور اگر تم نے اس کو رشتہ نہیں دیا تو بہت بڑا فساد ہو جائے گا. اور یہ فساد ہی تو ہے بالکل کہ پاکستان میں 1 کروڑ سے زائد بچیاں ہیں جو 30+ ہو چکی ہیں اور رشتے نہیں مل رہے. بالکل. تو ہماری خواہش کیا ہوتی ہے؟ بلکہ میں مزے کی بات بتاؤں کہ مجھے کچھ لوگوں نے کانٹیکٹ کیا, جی آپ چونکہ ٹی وی پر آتے ہیں تو ہماری بچیوں کا رشتہ کروا دیں کہیں. تو 2 والدین نے مجھے بہت مجبور کیا, تو میں نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر, واٹس ایپ پر, اپنے کانٹیکٹس میں وہ ایک میسج چھوڑا. ٹھیک ہے. بہت سارے رشتے آئے. صحیح. میں نے ان کو بھیجے کہ لو جی یہ بھی آیا ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. یقین مانیں ڈاکٹر صاحب, اتنی شرائط بچی والوں کی تھیں کہ میرے اپنے ہوش اڑ گئے. اللہ. دولت مند بھی ہو, کاروبار اپنا ہو, گھر اپنا ہو, خوبصورت ہو, پڑھا لکھا ہو, ساری چیزیں بھی میچ ہو گئیں اور اینڈ پر جا کر برادری میچ نہیں ہوئی. تو ویسے مفتی صاحب کیا یہ لوازمات جو ہوتے ہیں کہ نہیں میری برادری, سٹیٹس, تعلیم, اتنے پیسے, اتنا جہیز, اتنے معاملات, یہ ساری چیزیں کیا شادی کے لیے ضروری ہیں؟ یہ ضروری نہیں ہے. شرن تو میں نے ابھی عرض کی کہ اللہ کے صرف رسول دین کا میچ فرمان کرنا یہ تھا کہ سیرت دیکھو, کردار دیکھو اور شادی کر دو. رزق اللہ کے معاملے, اللہ کے پاس ہے. ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ. اللہ کا وعدہ ہے اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو غنی کر دے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو ایسا بچہ جو اچھی کردار کا ہو, اچھی سیرت ہو, اس کو دیکھ کر رشتہ کر دیں. رزق اللہ دینے والا ہے. بالکل صحیح. اور اگر آپ نے دولت دیکھی تو دولت جاتے ہوئے ٹائم نہیں لگاتی. بالکل. اگر آپ نے دیکھا کہ لڑکا بہت بزنس مین ہے تو وہ کنگال ہوتے ٹائم نہیں لگتا. اور بہت کیسوں میں ایسا ہوا ہے کہ آپ نے دولت دے کر شادی کی, بعد میں پتہ لگا بچہ تو نشئی ہے, بچہ تو کام ہی کوئی نہیں کرتا. اس کے بھائیوں کا کاروبار تھا جو انہوں نے شوق کرا کے شادی کر لی. بالکل صحیح. تو اس صورت میں پھر دھوکہ دہی بہت ہے. اور برادری کا بت جب سے ہم نے پالا ہے, بے شمار بچیاں 30+ ہو گئی ہیں اور والدین اس بت کو پوج رہے ہیں کہ نہیں ملے گا تو ہم کریں گے نہیں. تو وہ بچیاں بیچاریاں اب تو یہ مسئلہ پوچھتی ہیں کہ سر اب ہمیں بتائیں کہ والدین بے شمار رشتے آئے ہیں, صرف اس وجہ سے ٹھکرا دیتے ہیں کہ برادری نہیں ہے. تو اب ہمارے لیے کیا حکم ہے شرعن؟ کیا ہم والدین کے خلاف جا سکتی ہیں؟ اپنا فیصلہ خود کر سکتی ہیں؟ یہاں تک نوبت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس بھائی کے لیے آسانیاں فرمائے. تو ہمارا ان کو مشورہ ہے کہ کچھ شرائط تھوڑی سی نرم کر کے تو اپنی بچی کی شادی کر دیں, اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے گا. ٹھیک ہے. اور بندش والی سائٹ پہ تو بالکل نہیں جانا چاہیے. بندش والی سائٹ پہ ٹوٹلی بزنس ہے, ٹوٹلی بزنس ہے. کوئی 5500 لے رہا ہے, کوئی 6500 لے رہا ہے. اور مجھے ایک ساہیوال کے دوست نے بتایا جی 15500 ریٹ ہے ساہیوال میں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. اور یہ ٹوٹلی رانگ ہے. اور میرا ایک مشورہ اس حوالے سے, اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے دین کو چوز کیا تو دین تا قیامت جنت کے دروازے تک آپ کے ساتھ ہے, اور اگر دنیا چوز کریں گے تو دنیا 1 منٹ کی بھی آپ کی نہیں ہے. تو یہ فیصلہ کیجیے گا کہ آپ نے کیا چوز کرنا, ہمیشہ کے ساتھ یا عارضی, تو یہ مسئلے حل ہو جائیں گے. اور ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, طلعت طارق سرگودا سے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ میری بیٹی نے میڈیکل کا ایگزام دینا ہے اور اس کے لیے میں نے کوئی وظیفہ پوچھنا ہے کہ اللہ انہیں کامیاب کرے اور ان کے لیے دعا کرے. ٹھیک ہے جی, شکریہ. جی اللہ تعالیٰ جی ان کو کامیاب فرمائے. دعا تو ہم کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب فرمائے. اور جب وہ تیاری کرنے بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اللہ کی مدد, اس کی رحمت شامل حال ہوگی تو سب سے مشکل کام بھی آسان ہو جائے گا.
تو اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کرے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. بالکل صحیح. تو یہ دعا پڑھ کے تیاری کریں, یہ دعا پڑھ کے پیپر دینے شروع کریں, یہ پڑھ کے انٹرویو دینے شروع کریں, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. اور اس میں نیت میں ایک چھوٹا سا چینج اور لے آئے ہیں, وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فائدہ ہے, میرا ذاتی کیریئر کا فائدہ نہیں ہے. میں پڑھوں گا لکھوں گا یا پڑھوں گی لکھوں گی تو اللہ کے رسول کی امت بہتر ہو جائے گی. مفتی صاحب ایک سوال تھا آیا, اور وہ یہ ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے جی مجھ سے شرک سرزد ہو گیا, کسی بھی جو بھی ہوگا اس کے سرکمسٹانسز ہوں گے, بعد میں اسے اس کی خبر ہوئی, پتہ چلا, کسی نے گائیڈ کیا کہ بھائی تو نے جو کیا ہے یہ شرک ہے, یہ تو اللہ کی توحید کے منافی کام کر لیا. تو قرآن میں تو ہے کہ اللہ شرک کی معافی نہیں کرے گا, تو کہتے ہیں میرے لیے توبہ کا کوئی ہے رستہ, میں توبہ ہو سکتی ہے, تو اس کا کیا ہے, جبکہ قرآن میں وہ آیات موجود ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. تو اس کے ہوتے ہوئے اب یہ کیا ہے؟ آپ کے سوال کے اندر ہی جواب ہے کہ اللہ معاف نہیں کرے گا, وہ قیامت والے دن ہے. ٹھیک ہے, کہ دنیا میں اگر توبہ نہیں کی اور جرم شرک کا ہو گیا ہے تو پھر قیامت کے روز معافی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور دنیا کے اندر جتنے گناہ بھی ہیں, زمین سے لے کر آسمان کی چھت تک لگے ہوں, اور پھر بندہ معافی مانگے تو اللہ کا فرمان ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. وہ بخشنے والا, رحم کرنے والا کہتا ہے کہ جو ایمان لے آئے, توبہ کر لے, نیک عمل شروع کر دے, تو میں پچھلے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل کے عطا کر دیتا ہوں. تو اس لیے اس کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا میں جب تک جان میں جان ہے, جب تک زندگی ہے, زندگی موجود ہے, حلق میں آپ کا روح اٹکی نہیں ہے, اس سے پہلے جو بھی جرم ہو اللہ غفور الرحیم ہے, وہ معاف کر دے گا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. ہمارے ساتھ رہیے گا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین کرام. شان رحمت للعالمین کے حوالے سے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مقدس کے لیے آج ہم گفتگو کر رہے ہیں اس موضوع پر کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے جو مفلوق الحال کمزور لوگ ہیں ان کے ساتھ کس طرح کا تعامل کیا تھا. آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات, آپ کے شب و روز کیسے ان کے ساتھ گزرے ہیں. اور اس سلسلے میں ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے معروف اسکالر ہیں, استاذ ہیں, ڈین فیکلٹی اسلامک اسٹڈیز پنجاب یونیورسٹی اور مفسر قرآن جناب پروفیسر ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ. سر بہت شکریہ آپ کی آمد کا. آپ کے ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ کمزور طبقے کی کفالت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شفقت کا, رحمت کا جو پہلو ہے وہ کس طرح ہم سب کے لیے اسوہ نمونہ ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کے معاملات کیے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ صرف غریبوں کے نبی نہیں ہیں, بے شک, اور صرف امیروں کے بھی نہیں ہیں. بے شک ایسے آپ امیروں کے بھی نبی ہیں, غریبوں کے بھی نبی ہیں, اور پوری امت جس میں متوسط طبقہ بھی ہے, بہت امیر لوگ بھی ہیں, اور خود صحابہ کرام میں ہم دیکھیں تو ہمیں بہت امیر صحابہ کرام بھی نظر آتے ہیں, اور پھر عام طور پہ غریب لوگ تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے نبی ہیں اور سب کے لیے اسوہ ہے. اور اس سب کے باوجود کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امیروں غریبوں سب کے لیے اسوہ ہیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی حیات طیبہ گزاری ہے وہ آپ نے امیرانہ نہیں گزاری, آپ نے بالکل ادنا طبقے کی سی زندگی گزاری. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا جھکاؤ ہے وہ غریب طبقے, مفلس طبقے کی طرف ہے. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا منقول ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے, اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشر لی یوم القیامت فی زمرۃ المساکین, کہ اللہ مجھے مسکین ہی زندہ رکھنا, مسکین ہی موت دینا, اور قیامت والے دن مسکینوں میں جو ہے وہ زندہ کرنا, دوبارہ اٹھانا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بتاتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی رجحان جو تھا وہ کمزور طبقے کی طرف تھا, اور کمزور طبقے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کے زیادہ قریب رکھتے تھے. اور اس میں ایک یعنی بہت ابتدائی نبوت کے ابتدائی دنوں میں ایک رہنمائی کا دخل بھی ہے اس میں, اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے پاس ایک فرشتہ بھیجا
اور جس نے مجھے آ کے یہ پوچھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو نبی تو بنا دیا ہے، تو آپ کس طرح کا نبی بننا چاہتے ہیں، نبیًا مالکن اور نبیًا عبدن؟ اللہ اکبر، چوائس دی جا رہی ہے۔ چوائس، ہاں، آپ بادشاہوں کی سی زندگی گزارنا چاہتے ہیں یا آپ غلاموں کی سی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو یہ اختیار دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ایک طرف دیکھا تو جبریل علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے، تو میں نے جبریل کی طرف دیکھا، حدیث کے الفاظ ہیں کل مستشیر لہو، جیسے آپ اس سے مشورہ مانگ رہے تھے کہ چلے جبریل ہی مشورہ دے دے کہ میں کیا کرنا ہے، کیا چوز کریں۔ تو جبریل نے مشورہ دیا ہاتھ کے اشارے سے کہ اپنا فاشار بیدہ ان ضع نفسک، ٹھیک، کہ انہوں نے اشارہ دیا کہ نیچے والا جو حصہ ہے نا، نیچے والا چوائس جو ہے وہ لے لے، بالکل ٹھیک، تو اپنے آپ کو نیچے والی چوائس میں رکھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے پھر کہہ دیا نبیًا عبدن کہ میں غلاموں کی سی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، نبی تو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ تو گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پورا رجحان جو ہے وہ اسی طرح کا تھا۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مخاطب کر کے فرمایا کہ عائشہ اگر میں چاہتا تو سونے اور چاندی کے پہاڑ میرے پیچھے پیچھے چلتے، لیکن میں نے یہ نہیں چاہا۔ میں نے کیا چاہا؟ میں نے یہ چاہا کہ ایک دن میں بھوکا رہوں اور ایک دن میں پیٹ بھر کے کھاؤں۔ جب میں بھوکا رہوں گا تو میں اللہ کے سامنے عاجزی کروں گا، اور جب میں پیٹ بھر کے کھاؤں گا تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر کروں گا۔ تو گویا یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل اسوہ کہ آپ نے ان غریبوں اور ان مفلسین کی اور ان مساکین کی خود اپنے طرز زندگی میں وہ رعایت فرما دی ہے، اپنے طرز حیات میں وہ رعایت فرما دی ہے کہ آپ نے اپنا جھکاؤ مساکین کی طرف رکھا ہے، مفلسوں کی طرف رکھا ہے، ادنا طبقے کی طرف رکھا ہے، خود اس طرح کی زندگی گزاری ہے، اپنے پاس کچھ نہیں رکھا، کچھ امیرانہ جو ہے وہ کر و فر کے ساتھ زندگی نہیں گزاری۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تو طرز حیات وہ جو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ وہ ہمیں لے جاتا ہے ادنا طبقے کی طرف، اور ادنا طبقے کی شفقت، محبت اور ان کا خیال رکھنا، ان کی رعایت کرنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمومی طرز زندگی کے اندر شامل ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، اور اسی کے ساتھ میں ڈاکٹر صاحب آپ کو مخاطب ہوں، پروفیسر عقیل صاحب، عمومی طور پہ یہ بات ایک موجود ہے، اگر انسان نے خوشحال ہونا ہے تو اس کے جو رعایا ہے، اس کے گھر والے، اس کے ملازمین جتنے اس سے خوش ہوں گے وہ بندہ اتنا خوشحال ہو جاتا ہے، اتنا مطمئن اور پرسکون ہوتا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک زندگی کا ایک عرصہ گزارا ہے۔ احادیث طیبہ میں ان کی سیرت اور ان کے بیان، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کے حوالے سے کیا رہنمائی ملتی ہے۔ ظاہر ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت گزار تھے، ایک آقا کا اپنے خادم کے ساتھ جو طرز زندگی ہے وہ ذرا خوبصورت انداز میں بیان کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صلاح الدین صاحب۔ ربیع الاول میں یہی میسج ہے جو ہم لوگوں کو دے رہے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، اور حیات انسانی کے جو مختلف طبقات ہیں، کس کس انداز سے آپ نے ان پر بالمومنین رؤوف الرحیم کی شان کا ظہور کیا ہے، اظہار کیا ہے۔ اور اب دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد میں ہے کہ ایک معتدل اور انسان دوست معاشرہ قائم کیا جائے، اور الحمدللہ آپ نے کیا۔ اور جس دور میں لوگ انسانی حقوق سے ناآشنا تھے، آقا کریم علیہ السلام نے نہ صرف انسانی حقوق کو متعین کیا بلکہ جانوروں کے حقوق بھی متعین کیے، اور ویلفیئر سٹیٹ کا حقیقی تصور دے کر گئے دنیا کو۔ اب آج ہی کے معاشرے میں اس دور میں ڈاکٹر صاحب دو طرح کے ہمیں طبقات نظر آتے ہیں جو سروسز کے حوالے سے ہیں۔ ایک تو غلامی کا بڑا سٹرونگ ایک روایت چلی آ رہی تھی، محققین ابھی تک اس نتیجے پر نہیں پہنچے کہ یہ کب سے شروع ہوا، بلکہ عہد رسالت میں بڑی اپنی سٹرونگ حالت میں موجود تھی۔ اچھا، دوسرا سروسز کا ایک نظام تھا جز وقتی، ہمیں نظر آتا ہے۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے دونوں حوالوں سے سب سے پہلے تو آپ نے یہ کیا جو سلیوری ہے
ان کو ایک جو غلامی ایک لفظ تانا بن گئی تھی اور وہ گالی سی، وہ اپنی مال تصور کرتے تھے اور ان پر جو بھی ظلم ڈھاتے معاشرہ چپ تھا کہ اس کا غلام ہے۔ پہلے تو آپ نے ان کا سوشل سٹیٹس چینج کیا کہ ان کو آزاد کرو، بالکل ٹھیک، بالکل، اور ان کو اور انسان تسلیم کریں، یہ ایسٹ نہیں ہے، ایسٹ نہیں ہے، یہ انسان ہے۔ اور یہ صدا ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آفاقی طور پر بلند کر کے دکھائی ہے اور کام بھی کر کے دکھایا ہے اس پہ، اور پھر آپ نے ان کو سماج میں اکوموڈیٹ کیا ہے۔ اس کی پہلی مثال حضرت زید بن حارثہ دیکھ لیجیے، آپ آئے تو آپ نے ان کو غلامی سے آزاد کیا، کہ ایسا آزاد کیا لوگوں نے ان کو زید بن حارثہ کی جگہ زید بن محمد کہنا شروع کر دیا۔ وہ تو پھر خدائی احکام آئے کہ نہیں، دیکھیں اتنی شفقت اس دور میں۔ بالکل۔ اچھا، اب آپ دیکھیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں، آپ کی عمر 9 یا 10 سال کی تھی، اور آپ کی والدہ ماجدہ ام سلیم لے کر آئیں، یا رسول اللہ یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ بالکل صحیح۔ اچھا، آپ غلام اس طرح نہیں تھے لیکن نبی پاک کے خادم ہیں، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات جو ہمیں نظر آتی ہیں کہ جو اسوہ مبارکہ خدام کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے، اس میں پہلی بات تو یہ کہ آپ خدام کے گھر چلے جایا کرتے تھے۔ بالکل۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، آج کتنا اچھا ہو اگر خادم، ملازم، ایمپلائی نہیں آیا، باس اس کے گھر چلا جائے، ڈاکٹر صاحب بیٹھے، کتنا امپیکٹ آئے گا اس کی شخصیت پر۔ دوسرا ہمارے ہاں تو تھوڑا الٹا چل رہا ہے، ریسٹورنٹ میں الگ بٹھا دیا جاتا ہے، الگ بٹھا دیا جاتا ہے۔ آج ہمارا عصری معاشرہ کیا تصویر پیش کر رہا ہے، حالانکہ غلام نہیں ہے، اور غلام نہیں ہے۔ آپ دیکھیں غلامی کا کنسیپٹ اور ہے، بالکل، اور یہ بھی الحمدللہ سیرت طیبہ کا اعجاز ہے جو قیامت تک جس سے دنیا بہرہ یاب ہوتی رہے گی کہ غلامی نہیں نظر آ رہی، امپلائمنٹ ہے۔ اچھا، پھر دلجوئی کرتے، ان کی تعلیف قلبی کرتے مختلف حوالوں سے، پھر اگر کوئی مشکل کام ہوتا تو ان کی ہیلپ کر دیتے تھے۔ اور پھر غلام جیسے ڈاکٹر صاحب، میں اتنا سا سیرت کا طالب علم ہوں، جیسے صدیق و فاروق، عثمان و حیدر کی بات نبی پاک توجہ سے سنتے، ایسے ہی مدینہ کے غلاموں کی جن کی سننے والا کوئی نہیں تھا، جن کو شاید لوگ نارمل انسان بھی تسلیم نہیں کرتے تھے، آقا کریم ان کی توجہ سے بات سنتے تھے اور ان کے جو ایشوز ہوتے تھے فوراً سالو کرتے تھے۔ اور پھر آپ دیکھیے حضرت انس فرماتے ہیں تعلیم و تربیت کرتے تھے، دعائے خیر کرتے تھے۔ آج کتنے ود ڈیو رسپیکٹ کتنے باس ہیں جو اپنے ملازمین کو دعائے خیر دیتے ہیں، ڈانٹا کبھی نہیں، کہتے میں نے 10 سال آقا کی خدمت کی، مجھے ڈانٹا ہی نہیں، کیسی ہستی ہے۔ رافت و رحمت کا کیا پیکر اللہ نے عطا کیا ہے انسانیت کو، ڈانٹ ہی نہیں رہے۔ حالانکہ دیکھیے غصہ یہ نہیں کہ نبی پاک کو جلال نہیں آیا ہے، لیکن ذات کے لیے نہیں آیا، پرسنل ایشوز نہیں۔ آج ہم دیکھیں اسی کو اسوہ کو، کیونکہ ہمارے لیے یہی اللہ کا محبوب بننے کی واحد دلیل یہی اسوہ ہے اور کوئی نہیں، باقی اس کے تتبع میں جو ہے وہ خیر ہے۔ اچھا، آپ دیکھیے کہ آج ہم ڈاکٹر صاحب تشدد کے واقعات سے ہمارا معاشرہ بھرا پڑا ہے، اور وہ غلام نہیں ہے ملازمین کے ساتھ۔ حضرت انس کہتے ہیں تشدد نہیں، ڈانٹا تک نہیں ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے خوش طبعی کر لیتے تھے۔ آج دیکھیے ہمارا عصری معاشرے کا باس اپنے ماتحت کے ساتھ نارمل یعنی سلام لینا، ہینڈ شیک کرنا شاید توہین سمجھتا ہے۔ سٹیٹس کو بنایا ہوا ہے آقا کریم، یعنی ان سے بڑا کسی کا سٹیٹس ہے۔ اچھا، پھر دیکھیے امام الانبیاء بھی ہیں، اس وقت حاکم میں مدینہ ہے یا نہیں ہے، ریاست مدینہ کے والی ہیں، لیکن آپ خوش طبعی فرما رہے ہیں خدام کے ساتھ۔ تو اگر ان چیزوں کو ہم سامنے رکھیں تو آج ہمارے معاشرے میں جو ملازمین کے حقوق کے حوالے سے بے اعتدالیاں ڈاکٹر صاحب نظر آ رہی ہیں وہ دور ہو سکتی ہیں۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ملازمت کے نظام کے حوالے سے جیسے بڑی خوبصورت انداز میں اسٹیٹس کو کے فرق اور یہ معاشرتی طبقاتی تقسیم جو ہے اس کے حوالے سے عقیل صاحب بات کر رہے تھے، تو آپ سے یہ جاننا ہے کہ کون سے سنہری اصول ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے اصلاحات ممکن ہے اور چیزیں چینج کی جا سکتی ہیں اور ایک دوسرے کے بارے میں اپنے دلوں میں نرمی اور محبت لائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرح کے جو ملازمین ہیں، یعنی چاہے وہ غلامی والے تھے چاہے وہ عام نوکر ملازم تھے، دونوں طرح کے لوگوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات دی ہیں۔ اب سب سے پہلی جو بات ہے اس سلسلے میں وہ تو ہے مساوات اور برابری۔ اب ان کو انسان تو سمجھیں، اب اگر ان کو انسان سمجھیں گے تو پھر ان کو ان کی ضروریات زندگی کا خیال بھی رکھیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خود کھاتے ہو ان کو کھلاؤ اور جو خود پہنتے ہو ان کو پہناؤ۔ اب آپ اندازہ کریں
کہ جب آپ کا پہناوا اور آپ کی خوراک ایک جیسی ہو جائے گی تو پھر پیچھے کیا رہ جائے گا؟ دو ہی تو چیزیں ہیں جس سے ایک آدمی کا سٹیٹس بنتا ہے. بالکل. تو وہ سٹیٹس گویا آپ اپنی طرز زندگی میں اور طرز حیات میں ان کو اپنے قریب لے آئیں. لہٰذا وہ جو فرق تھا طرز زندگی کا وہ ختم ہو گیا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرما دیا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اپنے مساکین کو ایک الگ حکم ہے کہ مساکین کو نہ جھڑکو. کسی بھی قرآن نے بھی کہا کہ کسی کو جھڑکنا نہیں ہے. اچھا ان کو تو جھڑکنا نہیں ہے، اور جو غلام ہے اس کے بارے میں خاص طور پر یہ کہا کہ اس نے غلطی بھی کی ہے نا، نوکر ملازم ہے، اس کی غلطی بھی کی ہے تو اس کو آپ نے کچھ نہیں کہنا، ڈانٹنا نہیں ہے. ایک تو اسوہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے 10 سال خدمت کی، اور 10 سال میں کوئی موقع تو ہو جاتا ہے کہ آدمی کو تلخی آ جائے، مزاج میں تلخی آ جاتی ہے، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. تو ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے ملازمین کو، اپنے نوکروں کو، ان کو معاف کر دیا. بالکل ٹھیک ہے. تو ایک صحابی پوچھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنی دفعہ معاف کروں؟ اللہ اکبر. آپ نے فرمایا ایک دن میں 70 مرتبہ. اللہ. ایک دن میں 70 مرتبہ. 70 غلطیاں تو ہوتی نہیں ہیں. بالکل نہیں ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کبھی کسی کو ڈانٹنا جھڑکنا ہے ہی نہیں. بالکل. اب دیکھیں وہ کیسا معاشرہ بنتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا طرز حیات کس طرح کا بنتا ہے کہ جہاں پہ کوئی بھی جو آجر اور اجیر والا جو معاملہ ہے، کوئی دو جس نے کسی کو ملازم رکھا ہوا ہے، چاہے کوئی غلام ہے، غلام اور آقا کا بھی، ایک تو غلامی اب ایسے آہستہ آہستہ ختم ہو گئی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے انسینٹیوز دیے غلاموں کو آزاد کرنے کے بارے میں. دیکھیں ابتدا ہی آپ نے اس سے فرمائی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح سے وہ ایک اپنے جو ایک کافر آقا کے ظلم کے اندر چکی میں پس رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ان کو خرید کے آزاد کر. تو آزادی جو ہے، غلاموں کو آزاد کرنا کہ وہ آزادی کی زندگی گزارے، ایک تو یہ موٹو رہا پورے اسلام کی ابتدائی دور سے شروع، پورے ابتدا سے لے کر یہ آخر تک. اور اب دیکھیں اسلام نے عملی طور پر جتنا اس کو اپریشیٹ کیا اور جتنا عملی طور پر اس کو پریکٹس کیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عملاً غلامی ختم ہو گئی. یہ ایک الگ بات ہے کہ لوگوں کو یہ اعتراض ہے کہ غلامی جو ہے وہ حکمن کیوں نہیں ختم کی گئی، یہ ایک الگ اعتراض ہے. تو وہ اعتراض بھی، اس کی بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں غلاموں کے بارے میں، غلاموں کی معاشرے کے اندر بیٹر سیٹلمنٹ، بالکل یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا حکم، بالکل کہ جو بھی غلام ہوگا اس کو آپ نے بہتر طریقے سے سیٹل کرنا ہے. اب کوئی ایسا زندگی میں موقع آ سکتا ہے مستقبل میں کہ کوئی جنگ ہو، جنگی قیدی ہوں، اور جنگی قیدیوں کا تبادلہ بھی نہ ہو سکے، اور پھر کوئی فدیہ دے کے بھی اپنے قیدی نہ چھڑا سکے، اور وہ قیدی آپ کے پاس ہوں، تو آپ ان کو کیا کریں گے؟ بالکل. ان کی معاشرے کے اندر بہتر سیٹلمنٹ کے لیے اس کو حکمن ختم نہیں کیا گیا، تاکہ ان کو آئندہ کبھی بھی کوئی زندگی میں ایسا موقع آ جائے، جنگیں ہوتی رہیں گی، اور کوئی موقع آئے تو ریاست جو ہے ان کی معاشرے کے اندر بہتر سیٹلمنٹ اس طرح سے کر دے کہ ان کو غلام اور لونڈی کے طور پر لوگوں کو اسائن کر دیا جائے. اور وہ شریعت کے احکام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے تھے، اگر ان احکام کی روشنی میں غلاموں کو سیٹل کیا جائے گا تو ایک تو ان کی سیٹلمنٹ بہترین طریقے سے ہو جائے گی، اور دوسرا ان کا اور آقا کا جو فرق ہے وہ بہت ہی کم رہ جائے گا، اور طرز حیات میں وہ بالکل قریب تر ہوں گے، اور یوں معاشرہ ایک اعتدال اور توازن کی تصویر پیش کرے گا. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیانتداری کے حوالے سے دیکھیں، ملازم جو ہے، کوئی بھی ملازم ہے، اس کو آپ نے فرمایا کہ جس کسی کے کوئی چیز سپرد کی جائے. دیکھیں ایک تو کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، جب آپ کو ذمہ دار بنا دیا جاتا ہے تو آپ ذمہ دار ہیں، اور آپ نے پھر اس کی تفصیلات بھی بتائیں کہ کون کون جو ہے کس طرح سے ہر شخص جس کے راج دہانی ہے، جس کے انڈر کنٹرول کوئی چیز ہے، وہ اس کا رائی ہے. بالکل صحیح. تو دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے سپرد اگر کوئی چیز کی جائے اور وہ اس میں سے کچھ چھپا لے، ٹھیک ہے، تو قیامت والے دن وہ اس کے گلے میں لٹکائی جائے گی، اور ساری دنیا کو دکھایا جائے گا کہ اس نے یہ چیز چھپائی تھی. اس کا مطلب ہے دیانتداری جو ملازم ہے اس کے بھروسے پہ ہر چیز، وہ مالک کی ہر چیز جو ہے مالک کو اس کے ملازم کے بھروسے پہ ہوتی ہے، اور وہ مالی چیزیں، مالی اشیاء یعنی مال و دولت بھی ہو سکتی ہے، اس کی گھر کی چیزیں ہو سکتی ہیں، کوئی ذمہ داری ہو سکتی ہے، کوئی اختیار ہو سکتا ہے، کوئی بھی چیز جو مالک کی طرف سے
मुलाजिम को दिया गया है वो उसको चाहिए कि वो उसमें से कोई चीज़ ना छुपाए। और इसका मतलब ये है कि एक दयानतदारी का और एक दूसरे के साथ खैरखाई का एक ऐसा माहौल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाह रहे हैं और मुलाजमीन को उसके अंदर शामिल कर रहे हैं, जिसके अंदर आका की भी खैरखाई हो और मुलाजमीन की भी खैरखाई हो। अब देखें एक और हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसमें आपने 3 लोगों का जिक्र फरमाया, लेकिन एक मैं अर्ज़ करके बात अपनी मुकम्मल करता हूँ कि उसमें आपने फरमाया कि 3 लोगों की नमाज जो है वो उनके सर से ऊपर नहीं उठती। बिल्कुल। उनमें से एक शख्स वो है, वो गुलाम जो अपने आका की मर्जी के बगैर उसको छोड़ जाए, किसी और के पास चला जाए। अब इसको आप सिर्फ गुलामी पर नहीं लेंगे, ये मुलाजिम है। हर वो मुलाजिम हो चाहे वो गुलाम हो, वो अगर किसी अपने बॉस या अपने आका की मर्जी के बगैर किसी और के पास चला जाता है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बड़ी वईद फरमाई कि उसकी नमाज जो है वो सर से ऊपर नहीं उठती, यानी कबूल ही नहीं होगी, उसकी नमाज कबूल नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि ये एक बहुत बड़ा जुर्म है, इंतहाई संगीन जुर्म है कि कोई शख्स अपने बॉस को छोड़कर, यानी ये दयानतदारी का और खैरखाई का तकाजा है कि आपने अगर जाना भी है उसके साथ बाकायदा मुआहिदे के तहत जाए और जो भी मुआहिदा किया हुआ उसकी पाबंदी अच्छे अंदाज में वाइंड अप करके। बिल्कुल। और मुआहिदे जितने भी किए हुए हैं, जो मुआहिदे से मुराद हर वो अहद होता है जो मालिक मुलाजिम से करे या मुलाजिम मालिक से करे, जो जिम्मेदारी तय की हुई होती है उसको पूरी किए बगैर वो नहीं जा सकता। मुआहिदा पूरा करे, उसके साथ अपने मामलात वाइंड अप करे, फिर आगे जा सकता। बिल्कुल सही। नाज़रीन इकराम, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के सच्चे मोती जो हैं हम अपने स्कॉलर से जानने के मज़ीद मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। नाज़रीन इकराम, वेलकम बैक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रोशन तालीमात हैं, आप रहबर मुअज़्ज़म, रहबर आला और इंसानियत के दर्दमंद और खैरख़्वाह के तौर पे अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी ज़ात के अंदर स्पेशल सिफ़ात जो थी वो वदियत फ़रमाई थी और गुफ्तगू का बेहतरीन सिलसिला हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के साथ जारी है। तो प्रोफेसर अकील साहब, आपसे ये सवाल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुआशरे के कमज़ोर लोग थे, जिनको ज़बरदस्ती दबाया जा रहा था, जिनके ऊपर जुल्म किए जा रहे थे, जिनके हुकूक़ का इस्तेसाल किया जा रहा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो रोशन तालीमात इस हवाले से क्या थी कि जिसकी बुनियाद पर लोगों को इंसानों के बराबर, ग़ुलामों को, कमज़ोर पिसे हुए तबकों को, आम मुआशरे के इंसानों के बराबर, इज़्ज़तदार लोगों के बराबर के हुकूक उन्हें महसूस हुए और उनका जो हौसला है, इस्लाम पे अमल है, वो बढ़ गया था। अच्छा, इस हवाले से ना आका करीम अलैहिस्सलाम की सीरत के मुख्तलिफ पहलू नज़र आते हैं जी। एक तो आपने ये कि जिन ग़ुलामों पर जुल्म हो रहा था ना, उनको सब्र की तलकीन की और ईमान की वजह से अगर जुल्म हो रहा था तो उनको जन्नत की बिशारत दी और जो एक साबिर का दर्जा है अल्लाह की बारगाह। दूसरा, साथ ही जो अहले सरवत तवंगर मोमिन थे उनको कहा कि इनको आज़ाद करवाओ। अच्छा, तीसरा ज़ाहिर बात है जो आपका अपना उसवा है, हमारे लिए तो हर जहत ही काबिल तकरीम और काबिल अमल है। आपका अपना उसवा देखिए, इसमें मैं चंद मिसालें आपको दूंगा। एक तो फ़तह मक्का के मौके पर डॉक्टर साहब क्या वजह है, अशरा मुबशरा खुलफा राशिदीन बड़े बड़े आली ख़ानदान के लोग बैठे हैं, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम की निगाह इंतखाब जब काबे की छत पर अज़ान दिलवाने के लिए पड़ी है तो हत बिलाल पर पड़ी है। आप जानते थे कि ये अहले मक्का के मिजाज में जो किब्र नखवत और असबियत घुसी पड़ी है और जो तबकाती निज़ाम जो सदियों से राइज है वो अब ब्रेक करने का मौका आ गया है। और इसका हमें नज़र भी आता है, जब जैसी हत सैयदना बिलाल काबे की छत पर चढ़े तो वो 3-4 लोग जो मक्का में काबा में बैठ कर मुख्तलिफ डिस्कशन कर रहे हैं। एक कहता है शुक्र है मेरा बाप दुनिया से चला गया, ये मंजर नहीं देखा, यानी वो इतना कह लीजिए हकीर समझते थे। तो नबी पाक ने जो एक इंसान दूसरे को हकीर समझता है, इस बुत को पाश पाश कर दिया कि नहीं, इंसान बराबर है, तकवा के अलावा कोई फजीलत नहीं। अच्छा, दूसरा देखिए, मिस्र से एक कनीस चलती है, हत मारिया किप्तिया। किप्ती सबसे मखहूर कह लीजिए कि वहाँ का कबीला था और उस अहद में आप देखिए कि बांदी कनीज़ सबसे लोएस्ट डिपार्टमेंट कह लीजिए मुआशरे का, और हजूर का रुतबा, दर्जा, समाजी मकाम, आप उसको उम्मुल मोमिनीन का दर्जा दे रहे हैं। तीसरा देखिए, मौता में जो लश्कर आपने तैयार किया है उसका अमीर लश्कर किसको बनाया, ज़ैद बिन हारिसा को, और उनके मातहत किया किसको किया, हत जाफर तैयार को। उन्होंने कोई बात भी की, हुजूर फरमाया जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करो।
آپ دیکھ لیجئے یعنی کس اپنے خاندان اپنے اچھا ایک اور مثال لیجئے، فارس سے ایک جلیل القدر شخصیت چلتی ہے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ بڑے خاندانی وجاہت رکھتے تھے لیکن غلام بھی ہوئے، بکتے بکاتے یا غلام بن کے آئے، رسول اللہ نے ان کو آزاد کروایا اور کیا کہا، یہ میرے اہل بیت کا فرد ہے۔ ڈاکٹر صاحب نبی اپنا فیملی ممبر قرار دے دیں، اپنے گھر کی اپنی زوجہ بنا لیں، کعبے کی چھت پر چڑھا دیں، امیر لشکر بنا دیں۔ بتائیے دنیا کو صرف 1 صدی بھی نہیں ہوئی، میں آپ کو بالکل غالباً 1927 میں ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، غلامی کا خاتمہ کیا گیا۔ ہمارے نبی نے تو دنیا کا نظام نہ صرف لفظوں سے بدلا، کر کے دکھایا ہے، پریکٹیکلی کہ محروم طبقات، دیکھیں ویلفیئر اسٹیٹ کا خواب ادھورا ہے جب تک آپ کے معاشرے میں طبقاتی نظام ہے اور محروم طبقات تک ان کے حقوق نہیں پہنچ رہے۔ آج باتیں کی جاتی ہیں اسلامی فلاحی ریاست، اسلامی فلاحی ریاست، بڑے نعرے لگاتے ہیں، ریاست مدینہ کے نعروں کی حد تک ہے، لیکن عملی طور پر ہمیں جو نظر آتا ہے وہ ٹرو پہلی جو اسلامی ریاست تھی اس میں ہم سب کے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے۔ اور پھر دیکھیے ڈاکٹر صاحب کی بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی نبی پاک علیہ السلام نے ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کرتے غلامی ختم۔ دیکھیے تھوڑا سا ریشنل بنیادوں پر سوچئے، اس دور میں سلیوری جو غلامی تھی ایک انڈسٹری کی حیثیت رکھتی تھی، لاکھوں لوگ غلام تھے، اگر ان کو ایک ہی دم میں آزاد کر دیا جاتا ان کو نہیں ڈاکٹر صاحب ان کو ایڈجسٹ پھر کدھر کیا جاتا۔ تو یہ دیکھیے جو تدریج کا ایک شریعت مصطفیٰ کا کہہ لیجیے حسن ہے، بیوٹی ہے، وہ یہاں بھی آپ بروئے کار لائے اور آہستہ آہستہ، اور مقصد صرف غلاموں کو آزاد نہیں کرنا تھا، مقصد ذہن سازی تھا کہ آپ جس دور میں بھی اگر غلام بن سکتے ہیں اور پھر اگر غلام نہیں رہیں گے تو سروسز دینے والے لوگ تو موجود ہوں گے نا، تو ان کے حوالے سے ایک سٹرونگ بیہیویئر ہو اہل ایمان کے پاس، ان کو اپنے ایڈجسٹ کرنے کا، ان کی ڈگنیٹی کا، ان کے احترام کا، ان کے بیسک جو نیسیسٹیز ہیں، ان کے رائٹس ہیں، ان کو پورا کرنے کا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے یہ کر کے دکھایا۔ بہت خوبصورت، بہت اعلیٰ، ماشاء اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرہ بہترین ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے چنے ہوئے تھے تو وہ تو ان کی ایک رسپانسبلٹی، ذمہ داریاں تھیں۔ یونانی فلسفے سے لے کے اب تک ایک طبقاتی تقسیم چل رہی ہے معاشرے کے اندر، جس میں افراط و تفریط بھی ہے، اوپر نیچے کا فرق بھی ہے، معاملات بھی ہیں سارے، اور آپ نے بڑی خوبصورت انداز میں بات کی تھی۔ اسی میں ایک پسا ہوا طبقہ یتیم کا ہے، جس کا مال بھی کھا لیا جاتا ہے، جس کو حق بھی نہیں دیے جاتے۔ عورتوں کا ایک پسا ہوا طبقہ ہے جس کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے، جہیز کے نام پہ کہا جی شادی کر دی تو حصہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ تو یہ بھی ایک الٹیمیٹ کہیں نہ کہیں مظلوم تو ہے۔ تو اس حوالے سے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں، جو خوبصورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات ارشاد فرمائے ہیں، آپ ذرا وہ بتا دیجیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا شبہ جو معاشرے کے پسے ہوئے طبقات ہیں ان کے بارے میں صرف تعلیمات ہی ارشاد نہیں فرمائیں، بلکہ آپ نے عملاً کر کے دکھایا ہے۔ بلکہ اس کو آپ اس کے ساتھ جوڑ لیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہ پہلی وحی کے موقع پر جو الفاظ ارشاد فرمائے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ اور آپ کے جو ان پسے ہوئے طبقات کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، تکسب المعدوم، تحمل الکل، اور تقر الضیف، وتعین علی نوائب الحق، یہ جو اس طرح کے جو الفاظ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور پھر یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے اندر یہ نہیں کیا، اپنے ساتھیوں میں بھی یہ سارا کچھ پیدا کیا۔ اور پھر اسی طرح وہ ابن الداغنہ کے جو الفاظ ہیں، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے جا رہے تھے حبشہ کی طرف، انہوں نے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں الفاظ کہے، وہ بھی تقریباً وہی تھے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمائے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی معاشرے کا پسا ہوا طبقہ ہے، چاہے وہ یتیم ہوں، چاہے وہ بے سہارا عورتیں ہوں، چاہے وہ ملازمین ہوں، جو بھی ادنا طبقات ہیں، ان کے لیے، پسے ہوئے طبقات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت پریشان بھی رہتے تھے، فکر مند بھی رہتے تھے، اور ان کی مدد کے لیے ہر وقت اویلیبل بھی رہتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی طبقات کے لیے اپنی زندگی گزار رہے تھے، اور یہ آپ
یعنی ان مواقع کے اوپر اس طرح کی گفتگو کیا جانا یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ کی حیات طیبہ کا یہ پرومیننٹ فیچر تھا، اور یہ سب سے زیادہ جو یعنی نمایاں بات تھی وہ یہی تھی۔ اب جہاں تک بات ہے عورتوں اور یتیموں کی، تو دیکھیں یہ بلا شبہ سب سے زیادہ پسے ہوئے طبقے یہ دو تھے، اور عورتوں کو تو کمیڈیٹی سمجھا جاتا تھا، ایک استعمال کی چیز سمجھا جاتا تھا، اور بس اس کے بعد وہ یتیموں کا مال کھایا جاتا تھا۔ اور پھر خاص طور پہ جب یتیم بچیاں مالدار ہوں تو اس میں دونوں باتیں شامل ہو جاتی تھیں، وہ عورتیں بھی ہوتی تھیں، ان کے حقوق بھی غصب کیے جاتے تھے، اور بطور یتیم ان کے ساتھ شادی کر کے ان کے جو مال جو ہیں وہ بھی ہتھیائے جاتے تھے، اور اس طرح کے بہت ساری پریکٹس جاری تھی۔ اور اس کا ذکر اللہ کریم نے سورہ نساء کے ابتدائی جو حصہ ہے آیت نمبر 1 سے لے کر یہ تقریباً کوئی 40-42 نمبر آیت تک، یہ جو عورتوں اور جو یتیموں کے حقوق ہیں انہی کے اوپر حسن معاشرت کہہ لیجئے، حسن معاشرت کے اوپر اللہ کریم نے یہ جو سورہ نساء کی ابتدائی حصہ ہے وہ اسی کے اوپر، اور اس کا بالکل ابتدائی جو یعنی ابتدائی آیات ہیں وہ یتیموں کے بارے میں ہیں یا پھر خواتین کے بارے میں، اور یتیموں کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ اور خاص طور پہ کہہ دیا گیا کہ اگر یتیموں کے ساتھ تم جب شادی کرتے ہو یتیم بچیوں کے ساتھ اور ان کے حقوق نہیں دے سکتے تو پھر ان کے ساتھ شادی نہ کرو، آزاد عورتوں کے ساتھ شادی کر لو، پھر 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو، لیکن یتیم بچے نہ کرو، کیونکہ ان کے تم حقوق نہیں دیتے، ان کے ساتھ تم انصاف نہیں کرتے۔ دوسرا پھر یہ کہا گیا کہ ان کے مالوں کو اپنے مالوں میں ملا کے اور خام خواہ ان کو ضائع کرنے کی کوشش نہ کرو، اور ان کو بڑے ہونے کے ڈر سے اس سے پہلے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے اور وہ اپنا مال اس سے پہلے ان کا مال ہڑپ کر جانا، یہ ساری باتیں یہ نہ کرو، اور جو شخص یتیم کا مال کھائے گا وہ قیامت کے دن دینا پڑے گا اس کو۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی کفالت کے حوالے سے جو بہت بڑا انسینٹیو دیا ہے وہ یہ ہے کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا وہ قیامت والے دن جنت میں اکٹھے ہوں گے۔ اور یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دونوں انگلیں ملائی، آپ فرمایا انا وکافل الیتیم، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا یہ قیامت والے دن یوں ہوں گے۔ اب اندازہ کیجئے، یتیم اس کو کہتے ہیں جس کے والد جو ہے وہ بچپن کی عمر میں فوت ہو جائے، اس کو یتیم کہتے ہیں۔ تو جو ظاہر ہے جو یتیم ہوتا ہے اس سے ذرا بڑا بے سہارا تو کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، تو اس کا سہارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں بن رہے ہیں کہ خود تو سہارا بنتے ہی ہیں، تو اتنا بڑا انسینٹیو دے دیا کہ جو بھی شخص ان یتیموں میں سے کسی کی کفالت کرے گا تو میں اور وہ قیامت والے دن ہم اکٹھے ہوں گے۔ تو یہ اس سے بڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مل جائے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا سب سے بڑا جو سب سے بڑا ٹارگٹ ہوتا تھا، جو سب سے بڑا ان کی خواہش ہوتی تھی وہ یہی ہوتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ آپ کا ساتھ مل جائے قیامت والے دن۔ وہ جو صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ وہ رات کو بیٹھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کے وقت پانی دیا اور سب کچھ سارا کچھ، اور پوچھا کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ساتھ چاہتا ہوں جنت۔ پھر پوچھا کچھ اور مانگتے ہو تو بتا دو، سبحان اللہ، آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جنت میں ہونا اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ انسینٹیو دے رہے ہیں یتیم کے کفالت کرنے والوں کو، گویا اگر کوئی شخص یتیم کی کفالت کرے گا۔ پھر عورتوں کے بارے میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں وہ بے شمار ہیں، لیکن میں ایک بات صرف عرض کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ استوصوا بالنساء، یار ان کا خیال کیا کرو، یہ اللہ کے نام پر تمہاری باندیاں بنی ہوئی ہیں، تمہارے گھروں میں آئی ہیں، یہ اللہ کے نام پر آئی ہیں، وگرنہ کوئی کسی کو اپنے گھر میں اس طرح رکھ نہیں سکتا اور کوئی کسی کو اس طرح سے اپنا ماتحت نہیں بنا سکتا، اللہ کے نام پر یہ آئی ہیں، لہٰذا ان کا خیال رکھنا، ان کی خیر خواہی کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو گویا مرد کو نگران تو بنایا گھر کا، لیکن اس کو عورت کے حقوق کا خیال رکھنے کا اس طرح پابند بنایا کہ یہ بھی کہا کہ اس کے مزاج کو بھی توڑنے کی کوشش نہیں کرنی۔ یہ جو ٹیڑھی پسلی والی بات ہے وہ دراصل یہ ہے کہ عورت کے نخرے کا خیال رکھا جائے، جو اس کا مزاج ہے، جس طرح کا اس کا مزاج ہے اس طرح کے اس کے مزاج کی رعایت کی ہے، اور مرد کو پابند بنایا ہے کہ اس کے مزاج کی جو ہے وہ رعایت کرو، اور جس طرح کا اس کی سوچ ہے، جس طرح کا اس کا مزاج ہے اسی کے مطابق اس کے ساتھ ڈیل کرو۔ اگر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ بیٹھو گے، اور اس کو اسی طرح سے کرو، اس کا مزاج اسی طرح رہے گا اور اس کے ساتھ کرو۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عین فطرت کے مطابق اور اس کی یتیموں کی فطرت کے مطابق، عورت کی فطرت کے مطابق ان پچھے ہوئے طبقات کو
اس طرح سے اٹھایا ہے کہ عام مردوں کو اس کا ذمہ دار اور پابند بنا دیا ہے کہ قیامت والے دن میں تمہارے ساتھ ہوں گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے احکامات ان کے لیے ارشاد فرمائے ہیں کہ یہ نیچے والا طبقہ جو ہے یہ بالکل بلند ہو گیا اور یہ معاشرے کے اندر ان کا بہت ہی انتہائی اہم مقام حاصل. ماشاء اللہ، بہت شکریہ. صرف اسی سے متصل ایک چھوٹا سا سوال ہے، میں چاہتا ہوں اگر رہنمائی ہو جائے عوام کی. عموماً ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی پہ ترس کھایا جائے، کسی کی مدد کی جائے، تو وہ اسے اپنا استحقاق بھی سمجھتا ہے اور غیر ضروری طور پہ اسے رعایت بھی لیتا ہے. یتیم کتنے عرصے یا بلوغت کب تک اس کی یتیمی کا وہ جو سرٹیفکیٹ ہے اس کے لیے اپلیکیبل ہے، اور کب جا کے وہ بندہ اپنی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے؟ یتیم کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ وہ نابالغ جس کا والد فوت ہو جائے. تو اس کا مطلب جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتا ہے پھر وہ یتیم نہیں رہتا. بالکل ٹھیک ہے. میں بس اپنے ناظرین کے لیے یہ ضروری سمجھا کیونکہ بعض اوقات جاب پہ پہنچے ہوئے 30 35 سال کے لوگ بھی یتیم کہہ کے رائٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں. میں بھی یتیم ہوں بھائی. میں بھی یتیم. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اچھا ڈاکٹر صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات روز روشن کی طرح آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح سے، ہر اینگل سے، ہر ڈائمنشن سے رہنمائی کی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تلقین کی تھی؟ صحابہ کے جو غلام تھے، ان کے جو معاملات تھے، ان سے ریلیونٹ جو چیزیں تھیں اس سے متعلق اس وقت کامل کیا کہتا ہے؟ 2-3 روایات میں آخر میں عرض کر دوں. ایک تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ میں اپنے خادم کا قصور دن میں کتنی بار معاف کروں؟ فرمایا 70 بار. بالکل اتنی، یعنی کہنا کچھ نہیں، مارنا تو دور کی بات، معاف. اور دوسری بات یہ کہ جب مارنے لگو تو اللہ کو یاد کر لو. دیکھو تم کس کے بندے ہو، جتنی قوت ہم کو اس پہ حاصل ہے غلبہ، اللہ کو اس سے کہیں زیادہ ہے. اور اس کا نتیجہ نکلا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد کیا بالکل صراط مستقیم کی اصطلاح ان کو دیکھ کے ذہن میں آ جاتی ہے. آپ ہر ہفتے میں کوئی ایک دن مختلف اپنے گاؤں میں حوالی میں جاتے، جن پر بوجھ سے زیادہ کام ڈالا جاتا ان تخفیف کرواتے. اور پھر فاروق اعظم کا ہی وہ جملہ جب وہ ایک مصری کے ساتھ گورنر مصر کے بیٹے نے دوڑ لگائی تھی اور مارا تھا، مدینہ آیا، تو آپ کو وہ جملہ تاریخ نے یاد کیا ہے کہ تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنا لیا کہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد پیدا کیا ہے. اور یقین کیجئے ڈاکٹر صاحب، اسی کو ویسٹرن مفکرین نے لیا اس جملے کو کہ انسان آزاد پیدا ہوا. یہ دیکھیے نبی پاک کی تعلیمات کا، اور یہ امام الانبیاء کا اعجاز ہے. کسی نبی کو ایسے کمپینین نہیں ملے جو ذات مصطفیٰ کو ملے ہیں. یعنی ریاست مدینہ کا تسلسل ہے خلافت راشدہ، اور کہہ لیے گلہائے رنگ رنگ نظر آتے ہیں، بالخصوص کمزور طبقات کے حوالے سے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے بعد کیا لوگوں کی خدمت نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے. آج اسی اسوہ کو لیا جائے، اسی دیکھیے یتیم ہو، غریب ہو، مساکین ہو، غلام ہو، خواتین کو میں ایک عرض آخر میں کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب نے بات بڑی پیاری کی. معزز خواتین، آپ اسوہ حسنہ میں واللہ اپنے حقوق پڑھ لیجئے. اس کے بعد میں دعوے سے کہتا ہوں آپ احتجاج نہیں کریں گی، آپ اللہ کا شکر ادا کریں گی کہ ہمارے نبی نے ہمیں کیا حقوق دیے ہیں. وہ کتنی مہربانی، وہ رحمت للعالمین کی جھلک آپ کو نظر آئے گی. آپ پڑھ تو لیجئے. آپ ہم کہتے نہیں ویسٹ میں یہ ہو رہا ہے، یورپ میں یہ ہو رہا ہے، یو این او نے یہ کہا. یہ بات کیجئے محمد رسول اللہ نے کیا کہا ہے، اسوہ حسنہ کیا بتاتا ہے. اس طرف آ جائیے. یہ ربیع الاول کا پیغام ہے، یہی آج ہماری نشست کا کہہ لیجئے کہ حاصل کلام ہے. اللہ تعالیٰ توفیق کی جو سیرت ہے وہ یہی ہے. میرا خیال ڈاکٹر صاحب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب منصب خلافت ملا ہے اور پھر جب آپ تجارت کے لیے نکلنے لگے تھے تو سیدنا عمر فاروق اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ جائیں گے تو مال کس کا بکے گا. تو پھر اس وقت جو پرائس ڈیسائیڈ ہوا تھا ایز سیلری کہ میں اتنے پیسے لوں گا، اور وہ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے معاشرے کے کم تر بندے کے اس کے برابر لیا تھا. محنتانہ کہہ سکتے ہیں، اجرت کہہ سکتے ہیں اس کو. تو نبی اعزازیہ کہہ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات تو روز روشن کی طرح آیا ہے. اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ وہ ہمارے آج کے معاشرے کے لوگ جو اپنے گھروں میں لوگوں کو ملازم رکھتے ہیں، چھوٹے بچوں کو بالخصوص دکانوں فیکٹریوں میں ملازم رکھا جاتا ہے اور پھر ان پہ بے جا تشدد کیا جاتا ہے، ان کو اپنی پرسنل پراپرٹی سمجھا جاتا ہے اور اس طرح سے حبس بے جا میں رکھا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتی ہیں؟ دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بات کی کہ ان کو
انہوں نے اپنے لیے جو اعزازیہ مقرر کیا وہ ایک کم تر جو ایک ادنیٰ ترین مزدور کی مزدوری ہو سکتی ہے وہ اپنے لیے مقرر کیا. تو بات اصل میں یہ ہے کہ آپ اس وقت تک ان طبقات کے مسائل کو جان نہیں سکتے جب تک کہ آپ ان کے مطابق زندگی گزارنے کی پریکٹس نہیں کر لیتے. بالکل ٹھیک ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان طبقات کے بارے میں جس قدر ذمہ داری کا احساس دلا دیا تھا، یہی وہ ذمہ داری کا احساس تھا کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح سے کیا، اور اس کو بھی بعد میں آپ نے کم کر دیا. جی. کہ وہ ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اہلیہ تھیں انہوں نے روزانہ تھوڑا تھوڑا بچا کے تو ایک دن جو ہے میٹھا بنا لیا. اللہ. تو انہوں نے پوچھا یہ میٹھا کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے کہا میں روزانہ تھوڑا تھوڑا بچاتی رہی اور اس سے میں نے میٹھا بنا لیا. تو ان کا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنا ہمارا جو اعزازیہ ہے نا یہ زیادہ ہے. یہ جو بچت ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ زیادہ ہے، گزارا ہو سکتا ہے. تو اس کے آپ نے اپنا کم کر دیا تاکہ جو ہے وہ بالکل اس کے مطابق رہے. گزارا جس سے ہو سکتا ہے وہ صرف وہی لے. تو دیکھیں جب ہم آج کے دور کو دیکھتے ہیں اور آج آپ نے کہا کہ لوگوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہوتا ہے، تو آج تو جو اشرافیہ ہے ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ نیچے والے طبقات کے مسائل کیا ہیں. اور اشرافیہ جو ہے وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو، آپ اس کو حکمران طبقہ کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو آفیسر طبقہ کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو تاجر طبقہ کہہ سکتے ہیں. تو جو نیچے والے طبقات ہیں، جو ادنیٰ طبقات ہیں، جو کمتر طبقہ ہے یا غریب طبقہ ہے، اس کے مسائل کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے. دیکھیں اب تو حالات یہ ہوتے چلے جا رہے ہیں پاکستان کے خاص طور پر کہ وہ ایک سروے آیا ہے کہ 74% 74% لوگ ایسے ہیں جن کے لیے اپنے وسائل میں زندگی گزارنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. بالکل. تو اگر اوپر بیٹھے ہوئے لوگ وہ اگر اپنا جو اخراجات جو ہیں وہ ان کے پاس اتنے ہی ہوں جتنے عوام الناس کے پاس ہوں، تو پھر وہ ان کو احساس رہے کہ کس طرح کے حالات میں کس طرح سے زندگی گزاری جا سکتی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو یہ مثال پیش کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ مثال پیش کی، سارے صحابہ کرام نے یہ مثالیں پیش کی. لیکن جو آج کے دور میں یہ جب تک ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو نہیں اپنائیں گے تب تک ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے. ہم جتنا مرضی ریاست مدینہ کہتے رہیں یا جو مرضی ہم اس کو فلاحی ریاست کہیں، اسلامی ریاست کہیں، یہ اس وقت تک اسلامی بن نہیں سکتی جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے نظام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش نہ کریں. اس وقت ہی یہ معاشرہ ایک فلاح کی اور خیرخواہی کی تصویر پیش کر سکتا ہے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب، معاشرے کا ایک طبقہ کمزور وہ ہمارے بچے ہیں سب کے، اور سب کے بچے سب کو پیارے ہوتے ہیں. ان کی بنیادی ضرورت تعلیم ہے. تعلیم سے محروم کر کے انہیں ان سے نوکریاں کروانا، اور پھر یہاں پہ ایک موٹو یہ بھی ہے کہ بچوں کو جب تک مارا نہ جائے ان کی اصلاح نہیں ممکن. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اس حوالے سے آپ چونکہ ماہر تعلیم بھی ہیں، استاذ بھی ہیں، تو آپ ذرا رہنمائی کیجئے کہ معاشرے کے اندر یہ جو متھ بنا لیا گیا ہے یہ کہاں تک ٹھیک ہے؟ نہیں، مارنے کا تصور صرف نماز کے حوالے سے مجھے حدیث سے ایک نظر آتی ہے کہ وہ بھی ایک کیونکہ نماز ام العبادات ہے، بڑی اس کی امپورٹنس ہے. عام معاملات گریجولی چلے. اچھا، اس میں بھی مارنا مقصد نہیں ہے، تربیت مقصد ہے. اگر بچہ مار کے بغیر نماز کی طرف آ گیا تو بسم اللہ، یہ ایک حکم اس سے منوانا ہے. اچھا، دوسرا اس کے علاوہ نبی پاک علیہ السلام نے تشدد کا ہر دروازہ بند کیا ہے. دیکھیے، آپ خلق عظیم کے منصب پر فائز ہیں. لوگوں کو آپ انسان جس کو سمجھتے ہیں، انسان بات سمجھ لیتا ہے. مجھے یہاں بڑی سخت مثال دینی پڑ رہی. قرآن نے تو یہ کہا کہ سکھائے ہوئے کتوں کے مثال دی کہ جو جانور جس کو ہم ایک اچھے انداز سے ذکر نہیں کرتے وہ بھی سیکھ جاتا ہے. جانور میں اللہ نے حص رکھی، تو انسان کے اندر تو اشرف المخلوقات ہے. آپ ان کو سکھائیے، تربیت کیجئے. کیوں نہیں سیکھیں گے لوگ؟ کیوں نہیں دین کی طرف آئیں گے؟ کیوں معاشرہ خیر و فلاح اور صالحیت کے رنگ پیش کیوں نہیں کرے گا؟ تو چائلڈ لیبر کے حوالے سے آج جو ہمیں تصور نظر آتا ہے، عہد رسالت میں وہ غلامی میں تو تھا جس کو آپ نے ختم کیا، ورنہ آپ تو بچوں سے شفقت، محبت، پیار، اس پہ کتنی روایات آپ کا اسوہ موجود ہے. آپ بلکہ مجلس میں بیٹھے ہیں، اہل مدینہ جب کوئی نیا پھل لاتے تو آپ سب سے پہلے دعا فرمانے کے بعد بچوں کو دیتے، اور بچوں سے جس طرح دلجوئی نہیں کرتے. عموماً کیا ہوتا ہے، گلی میں کوئی بڑا بزرگ آئے تو بچے کھیل چھوڑ کر نکل جاتے ہیں. رسول اللہ علیہ السلام کی سواری آتی، بچے کھیل چھوڑ کر آپ کی طرف لپکتے ہیں. یہ شفقت، یہ پیکر کا، یہ ہم کب بنیں گے ایسے؟
بہت بہت شکریہ ناظرین کرام آپ کی سماعت کا اور مہمان گرامی آپ کی آمد کا، آپ کے وقت دینے کا، اسٹوڈیو میں تشریف لانے کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے التجا اور دعا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہم سب کے لیے کھول دے، واضح کامل رہنمائی کے لیے ہم سب کے قلوب و اذہان کو مسخر کر دے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کائنات میں ہم نے ہر بندے کو پڑھا ہے، اور جو پڑھائی سے تعلق رکھتے ہیں، جو لٹریچر پڑھتے ہیں، لیکن محروم اگر رکھا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے آنکھوں سے، اپنے دماغ سے، اپنے قلوب و اذہان سے دور کر دیا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ رسول اللہ سے زیادہ کامل کوئی شخصیت کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہم سب کے لیے، آپ کی صفات، آپ کے خصائص، آپ کے خصائل ہم سب کے لیے نمونہ ہے۔ غصہ ہو تب بھی، امن ہو تب بھی، جنگ ہو تب بھی، افراد و تفرید کے معاملات ہوں تب بھی، کاروباری معاملات ہوں تب بھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے نہ ہمیں کوئی چاہیے، نہ ہمیں کوئی عزیز ہے۔ وہی ہمارے راہبر ہیں، رہنما ہیں۔ اجازت دیجیے، مجھے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد